آج میں آپ کو فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ کی کہانی سنانے آیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر جا رہا تھا تو ایک خوشبو محسوس ہوئی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی۔ تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ فرعون کی بیٹی کے ایک دن کنگھا کر رہی تھی۔ جب وہ کنگھا ہاتھ سے گر گیا نیچے تو اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اس سے مراد میرا باپ ہے کیا؟ یعنی تم میرے باپ کو پکار رہی ہو کیا؟ تو میرے بھائیو دیکھیے کتنی خوبصورت انداز میں اس نے جواب دیا۔ خادمہ نے کہا سے نہیں، یہ دوسرا رب ہے جو میرا رب ہے اور یہ تیرا بھی رب ہے۔ اور کہا تو کیا میرے باپ اس سے مراد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ وہ رب ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا تو میرے باپ کو جو ہے تو رب نہیں مانتی، یہ ساری کہانیاں میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ تو خادمہ کہنے لگی ٹھیک ہے جا تو بتا دینا۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے اور کہنے لگتی ہے سے ابو جان ایسی سی بات ہے۔ فرعون اس خادمہ کو بلواتا ہے، جب وہ خادمہ آتی ہے تو کیا پوچھتا ہے کیا ایسا ہی ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے۔ کہا سے بھائی ایک کڑھائی منگوایا جائے، پیتل کا ایک کڑھائی منگوایا گیا اور اس کے اندر بہت پانی رکھ دیا گیا، پانی کو کھولایا گیا اور اس خادمہ کے بچے کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈالتا رہا کہ اتنے میں اس خادمہ نے کہا فرعون میری ایک خواہش ہے۔ تو فرعون نے کہا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تو کہنے لگی جب میرے بچوں کو ڈال دے گا، جب میرے کو بھی ڈال دے گا نا، تو ان ساری ہڈیاں کو اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا چل تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ جب سب سے چھوٹے بچے کو شیر خواہ بچے کو جب ڈالنے کی باری آئی تو ماں کی ہمت جو ہے جواب دینے لگا، سمجھ لیجئے کہ بچہ بول پڑا۔ بچہ نے کہا اماں یہ دنیا کا عذاب تھوڑا سا ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، آخرت کے عذاب کے معاملے میں یہ بہت تھوڑا ہے، تھوڑا سا زحمت سہ لو پھر انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ملیں گے۔ جب بچے نے یہ بات کہی تو ماں کے اندر جذبہ بڑھ گیا اور ماں بھی جو ہے بالکل ٹھوس ہو گئی۔ اور پھر جو ہے جب بچے کو ڈال دیا جاتا ہے پھر اس کے خادمہ کو بھی ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے خواہش کے مطابق جو ہے فرعون اس کے جو سارے ہڈیاں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے ایک جگہ گروا دیتا ہے زمین کے نیچے۔ تو اسی کی خوشبو یا رسول اللہ آ رہی ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی خوشبو آتی رہے گی۔ میرے بھائیوں تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو ہم پورا اجر دیں گے۔ تو جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے اللہ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مشکل اوقات میں، مشکل زندگی میں ان کے لیے ایسے راستے نکالتے ہیں، ایسے اسباب بناتے ہیں جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں انہی کے لیے یہ راستہ اور اسباب نکالتے ہیں۔ تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی صبر سے کام لیں، اور صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بے حساب و کتاب ہمارے اس میں جو ہے اجر و عظیم ثواب لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابھی ایمان ویسا ہی کر دے، فرعون کی جیسے
بیٹی کی جو خادمہ تھی اس کے جیسا، اس کی عورت ذات ہے لیکن ایمان تو دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو جو ہے ایسا ایمان دے، ایسا ایمان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کے مسلمان بھائی کی جو ہے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، میں فلسطین پر بھی بولنا چاہوں گا کہ اسرائیل کی طرف سے نہ جانے کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور جو ہے عورتیں جو ہیں بیوہ ہو رہی ہیں، نوجوان بچے مر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کیجئے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں کم سے کم افسوس ہونا چاہیے، کتنے لوگ ہیں جنہیں پرواہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے ہمارا ایمان مر چکا ہے کیا، یا ہم مر چکے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی اعضاء کو اگر تکلیف پہنچتا ہے تو پورے جسم کو محسوس ہوتا ہے، پورے جسم کو جو ہے بے چینی سا محسوس ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجئے، دین کی تعلیم سے آراستہ کرے، سے کبھی بھی کوئی بھی مقابلہ ہو، اگر دشمن اسلام کے خلاف آنکھیں چڑھانے کی جرأت کی تو یہ ہمارے بچے مستقبل میں اس کا جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔